الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جناب محترم حافظ محمد شفیق املا صاحب اطال اللہ عمرہ بالصحت والعافیہ نے کل گزشتہ احگر کو واٹس ایپ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ تجھے آنا ہے، اور یہ نظم جو رکھا ہے ہفتہ واری مجلس کا مستورات میں، اس میں گفتگو کرنی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی، اس لیے حضرت والا کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے احگر میری ماں بہنوں کی مجلس میں اللہ کے فضل اور اسی کے حکم سے حاضر ہوا۔ اب میں آیا تو سوچا کہ قرآن کریم کا یہ پیغام اس کی کچھ درجے اس گندے منہ سے ترجمانی کرنے کی کوشش کروں۔ حق خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ تذکرہ کیجئے، نصیحت کیجئے، ایسی باتیں کیجئے کہ جس کا نفع مومنوں تک پہنچے، ایمان والوں تک پہنچے، فرما برداروں تک پہنچے، ہمارے ماننے والوں تک پہنچے، سرکار کی عظمت رکھنے والوں تک پہنچے، قرآن کے ساتھ دلداری رکھنے والوں کے اوپر پہنچے۔ ایسی باتیں، نفع بخش باتیں کیا کیجئے
جو دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے اور روز محشر بارگاہ عزتی بے جواب دہی میں آسانیاں پیدا کرے، ایسی باتیں ایسے مذاکرے کیجئے۔ تو جب یہ فرمان قرآن کا ہے تو اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق خداوند قدوس نے مجھے دی کہ میں کچھ نہ کچھ سناؤں، اور میری محترم ماؤں اور بہنوں کو دی جو اپنے مشغولیات کے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور یاد رکھے میری مائیں اور بہن کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی کرم سے نوازا جائے گا، ہم پر بھی رحمت نازل ہوگی، ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم کی بارش فرمائیں گے، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، اللہ کے فرامین کو سننے کے لیے، نبی کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ اس فضیلت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال میری محترم مائیں اور بہنیں، آپ کی خدمت میں بات اپنی آگے شروع کروں اس سے قبل ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، تو یہ ایمان کی دولت بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے گھر پیدا کیا، ایمان والوں کے ماحول میں ہماری تربیت اور نشو و نما فرمائی، اور ایمان والے ماحول میں آج تک ہمیں جلا رہا ہے اور موت تک انشاءاللہ جلائے گا، ایسی دعا کریں۔ اس لیے کہ موت برحق ہے۔ دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے، دوسرے ادیان کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کوئی پالن ہار نہیں، کوئی سرجن ہار نہیں، یہ جاوید اختر جیسے بیوقوف کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود، لیکن یاد رکھے کہ جماعت بشر کے کسی نفر کو موت سے مفر نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں؟ جماعت بشر کے کسی نفر کو موت سے مفر نہیں ہے، یعنی جتنے بشر، جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان میں سے کسی نفر کو یعنی کسی شخص کو بھی موت سے بھاگنا نہیں ہے، موت ہر ایک کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے زمرے میں شامل ہونے سے، وہ بھی موت کا انکار تو نہیں کرتے۔ سائنس نے آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی مشینری نہیں بنائی جو موت کا انکار کرے، کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنائی فارمیسی والوں نے کہ وہ موت سے ہماری حفاظت کر لے۔ موت یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور آنی ہے، قرآن کریم نے اس کا بھی اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ
ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت آنی ہے، موت معین ہے، موت متعین ہے۔ اور موت کیسی متعین ہے میری مائیں اور بہنیں سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جب وقت اجل آ جائے گا، جب ایک وقت کی تاخیر، ایک لمحے کی تاخیر اور ایک لمحے کی تعجیل بھی نہیں ہوگی، یہ موت کی حقیقت۔ اور ہمارا تو ایمان ہی اس بات پر ہے کہ دنیاوی زندگی مختصر سی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اللہ کے یہاں کی زندگی ہے۔ تو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ موت کا عقیدہ بھی ہمیں پھر پختہ رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے۔ جب کوئی انکار نہ کر سکا موت کا، اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، پھر کیوں کر ہم ایمان کے خلاف زندگی گزارے، قرآن کے خلاف زندگی گزارے، احادیث مبارکہ کے خلاف زندگی گزارے۔ اور یہ ایمان کی دولت میری مائیں اور بہنیں کوئی چھوٹی دولت نہیں، بہت موٹی دولت ہے۔ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ناشکری کر بیٹھتی ہیں، شوہروں کے ساتھ جھگڑ بیٹھتی ہیں۔ آپ برا نہ ماننا کہ مولانا تو شوہروں کی کھینچ رہے اور ہم کو برابر سنا رہے۔ ارے آپ کی تو بہت خدمات، آپ کی تو بہت امداد ہے۔ آپ وقت پر کھانا بناتی ہیں، شوہر کے کپڑے تیار رکھتی ہے، ان کی خدمات کرتی ہے، گھریلو کام کاج کرتی ہیں، ساس سسر کی خدمات کرتی ہے، بچوں کی تربیت فرماتی ہیں، اور بچوں کا اسکول ٹیوشن مدرسہ وغیرہ کا نظام بڑے بہترین طریقے سے سنبھالتی ہے۔ لیکن تمام کارہائے نمایاں کے بعد شوہر اور خاوند کے ساتھ ایک گستاخی اور ایک جملہ ناشکری کا ان تمام چیزوں پر پانی پھیر دیتے۔ پیزا کھلانے نہیں لے گئے، ویکینڈز پر گھمانے نہیں لے گئے، لانگ ڈرائیو پر نہیں لے گئے، نانا واڑی میں ٹنگڑیاں اڑانے نہیں لے گئے، زیتون میں سزلر کھلانے نہیں لے گئے۔ دیکھو بازو والا تو کیسا اس کی بیری کو لے جاتا ہے، تمہیں توفیق نہیں ہوتی؟ ارے ہمارا میاں پورا دن جھلستا ہے ہماری دنیا سنوارنے میں، ہم خوش رہے، آباد رہے، سرسبز و شاداب رہے، زندگی کا ہر سکھ چین ہمیں ملے، اس لیے وہ پورا دن کام کاج کرتا، کاروبار کرتا، لوگوں کی سنتا، اپنا پیسہ لوگوں سے بھکاریوں کی طرح مانگتا، پیمنٹ نہیں نکلتا اس سے دماغ پاشی کرتا۔ پھر رات میں ہم آئے تو بجائے ہنستے چہرے کے ملنے کے، شکایتوں کا ڈھیر کہ تمہاری ماں نے یہ کرا، نہ تمہارے بابا نے یہ کرا، تمہاری بہن آئی اس نے یہ کرا، اب ان سے چھٹکارا دلاؤ، اب الگ گھر دلاؤ۔ تو بتاؤ اس شوہر کے دل پر کیا گزرے گی؟ ارے ہمارا شوہر فرعون جیسا تو نہیں جس نے آسیہ پر ظلم کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان قبول کیا، وقت کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، فرعون نے مظالم ڈھائے، ظلم و ستم اور بربریت کی ایک مثال قائم کر دی، دھمکیاں دی، ڈرایا دھمکایا کہ چھوڑ دے اور آ جا واپس اپنے پرانے دین پر، ورنہ تجھ پر تیل کی کڑھائیاں اڈیل دوں گا، تجھے برہنہ کر کے لٹا دوں گا، تجھ پر کیلیں گاڑ دوں گا۔ لیکن یاد رکھے میری مائیں
اور بہنیں وہ بھی ایک عورت تھی، کیسا ایمان تھا، کیسا مضبوط عقیدہ تھا، کیسی بہترین موحدہ تھی۔ کہنے لگی ہے ظالم فرعون، تجھے جو چاہے اور جو کرنا ہے کر لے، جس حد تک مظالم کر سکتا ہے کر لے، میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گی، میں توحید کی پرستار۔ یہ پیشانی جھکے گی تو رب ذوالجلال کی چوکھٹ پر، اس کے علاوہ دوسری کوئی چوکھٹ نہیں جہاں اس پیشانی کو میں جھکا سکتی ہوں، جہاں اس پیشانی کو میں سجدے میں لے آ سکتی ہوں۔ صرف اللہ میرا خالق، اللہ میرا مالک، وہی معبود حقیقی، وہی سجدے کے لائق، وہی سرجنگار ہے، وہی پالنگار ہے، وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھوں میری زندگی ہے، اسی کے ہاتھوں میری موت ہے۔ تو چاہے تب بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو چاہے کر لے، میں تو اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتی ہوں، تو مجھے نہیں ڈرا سکتا، نہیں دھمکا سکتا۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی، اور فرعون نے مظالم شروع کی، اور جب مظالم شروع کیے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ کبھی کوئی حالات آ جائے، کوئی گھریلو پریشانی اور مشکلات آ جائے، ہم اللہ کے سامنے روئے نا، دیکھو نا بھابھی کیسا کرتے، یہ تو پھر اپنی بہن کو فون لگائے، دیکھو نا بہنا یہ کیسا کرتے، میں تو پھنس گئی یہاں آ کر، میں تو خلاص ہو گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی ان کی خدمات کرتے کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، آنکھیں آنسو سے نم ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور کہہ رہی ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کہہ رہی ہے فرعون کی بیوی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، اے رب ذوالجلال آپ میری مدد فرمائیے، آپ کے پاس دنیا میں تو آپ نے محلات میں رکھا، باغات میں رکھا، نعمتوں میں رکھا، لیکن ظالم خاوند دے دیا۔ آپ اپنے یہاں میرے لیے ایک محل تیار کروائیے، بہترین گھر تیار کروائیے، اور مجھے استقامت عطا فرمائیے کہ اس ظالم کے ظلم سے میں کہیں اپنے ایمان سے پھسل نہ جاؤں، کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، کہیں میرا ایمان ڈگمگانے نہ لگے، آپ میری نصرت فرمائیے۔ انہوں نے یہاں وہاں باتیں نہیں کی، باتیں کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ سے نصرت مانگی، اور ایمان پر جمی رہی۔ میری ماں بہنیں، یہ ایمان ہم تک اس طرح پہنچا، اتنی قربانیاں دی دین کے لیے، توحید کے لیے۔ مسلمان خواتین کی بھی کوئی کم قربانیاں نہیں، آپ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ناشکری والے جملے یہ رنج و غم و ملال کے سمندر میں ہمارے گھر کے مردوں کو ڈبو دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ہم تو دعائیں مانگے، اللہ سے مانگے نا، کتنی بہترین دعائیں سرکار نے سکھلائی، ہم اس پر عمل کریں نا۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا بھی بہترین عطا فرما، دنیاوی زندگی بھی چین سکون راحت اور تیری مرضیات کے مطابق سوار دے، اور اخروی زندگی بھی اللہ بہترین بنا دے۔ اپنے برگزیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما، اپنی برگزیدہ بندیوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، دوزخ کی حرارت سے بچا لے۔ اور دوزخ کی جب بات نکلی تو میں کہہ دوں ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایمان کے بغیر ہمارے کارہائے خیر بھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ایک مختصر سے واقعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ چچا ابو طالب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑی نصرت فرمائی سرکار کی، شیب ابی طالب میں بھی 3 دن تک ساتھ رہے اور بڑی نصرت فرمائی دین کی، اور جو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے اور نقصان سے بچا لیتے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری وقت آیا، دیکھیں ہم یوں سوچے کہ ایمان اختیاری ہے، نہیں، ایمان تو اسے ملتا ہے، یہ دولت تو اسے ملتی ہے، یہ نعمت تو اسے ملتی ہے، یہ تونگری تو اسے ملتی ہے جسے میرا رب چاہے۔ آخری وقت آیا، 2 گروہ موجود ہیں، ایک گروہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ چچا جان میرے کان میں کلمہ توحید تو پڑھ دینا، میں گواہی دوں گا رب ذوالجلال کے حضور کہ آپ ایمان پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور دوسری طرف کفار کا گروہ، گمراہوں کا گروہ اور ان کی جماعت، وہاں سے کہا جا رہا ہے، آر دلائی جا رہی ہے، ارے کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا اپنے آباء و اجداد کے دین سے رخ پھیر کر دنیا سے جاؤ گے؟ دنیا تھوکے گی، دنیا تمہارے خلاف باتیں کرے گی، اور دنیا تمہارے تذکرے کرنا پسند نہیں کرے گی۔ اور ہوا یہی کہ کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے چلے گئے۔ اب تو نبی بھی جسے چاہے اس واقعے سے پتہ چلا ہدایت نہیں دے سکتے، نبی کی دعا ہدایت ضرور دلوا سکتی ہے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کی دعاؤں ہی کا تو نتیجہ ہے، اللہ کے رسول نے دعا میں تو عمر کو مانگا ہے تب جا کر عمر ملے ہیں، لیکن چاہے تو نہیں دے سکتے، دعاؤں سے منوا ضرور سکتے ہیں، اس لیے کہ قادر مطلق یہ تو اللہ کی ذات۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، دنیا سے چلے گئے، اور جب چلے گئے چونکہ دین کی بہت نصرت کی تھی لیکن ایمان پر دنیا سے نہیں گئے، تو اس کا جو عذاب ہے سب سے مختصر عذاب دوزخ کا چچا ابو طالب کو ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آگ کے انگاروں والی جوتیاں انہیں پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول اٹھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو، آپ کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، صراط مستقیم پر نہیں لا سکتے جب تک اللہ اس کے لیے راہ راست کے اور صراط مستقیم کے فیصلے نہ کر دے، اللہ اس کے لیے مغفرت کے پروانے جاری نہ کر دے، اللہ اس کے لیے ایمان والوں کے زمرے میں جگہ پیدا نہ کر دے، تب تک راہ راست پر لانا اور ہدایت کا دینا ہے نبی جی آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ تو اندازہ لگائے میری مائیں اور بہنیں، ایمان کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت، اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان قبول کر چکی تھی، چپکے ایمان لے آئی تھی، اور ابو جہل جیسے درندے کی خادمہ تھی۔ حافظ صاحب، حضرت ذنیرہ ابو جہل کی خادمہ تھی۔ اب ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ ایمان لے آئی، تو پوچھا کیا ایمان لے آئی ہیں آپ؟ فرمایا جی ہاں ایمان لے آئی۔ تو کہا کہ آپ کی بڑی عمر ہے، آپ ظلم و ستم اور مظالم برداشت نہیں کر پائے، اس لیے آپ لوٹ آئیں، اپنے پرانے دین کو اختیار کر لیں، محمد کی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور محمد کے لائے ہوئے دین سے رجوع کر لیں۔ چنانچہ کیف اور جذب اور وجد کی حالت میں حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ارے او ظالم و مردود،
او اللہ کے دشمن، او نبی کے دشمن، او کافر، تیرا ڈرانا، تیرا دھمکانا، تیرا ظلم کرنا، تیرا مظالم ڈھانا، تیرا ظلم بربریت کی انتہا پار لگانا تو برداشت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری برداشت نہیں۔ چاہے اتنا ظلم کر لے، چاہے اتنا پریشان کر لے، چاہے اتنا حیران کر لے، میں نہیں چھوڑوں گی جب کہ میں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں ایمان لائی اللہ پر اور گواہی دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے اور پرستش کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، میں ان کے رسالت کو تسلیم کرتی ہوں۔ چنانچہ ظالم ابو جہل نے یہی کیا، اپنے دوستوں کو بلایا، ظلم کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا، برداشت کرتی رہی، سہتی رہی، لیکن احد سے نہ مکری، اللہ کی توحید نہ چھوڑی، موحدہ رہی، توحید پر ثابت قدم رہی، چاہے اتنا مار لے میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی، میں سرکار کے لائے ہوئے دین کو فراموش نہیں کروں گی۔ آخر میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور جو ایک برچھا برسایا، حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی، اور جب بینائی جاتی رہی تو ٹھٹھا اڑانے لگا ظالم ابو جہل اور کہنے لگا دیکھا ہمارے معبودوں نے ان کا دین چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری بینائی کو چھین لیا، تمہاری آنکھوں کی روشنی کو دین کو چھوڑنے کی وجہ سے چھین لیا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور عرض کرنے لگی، مناجات کرنے لگی، آہوزاری کرنے لگی، اے میرے پاک پروردگار، ظلم کیا برداشت کیا، مارا برداشت کیا، ذلیل کیا برداشت کیا، ٹھٹا اڑایا برداشت کیا، مذاق اڑائی برداشت کیا، جو کرنا تھا سب کر لیا، سب برداشت ہے، لیکن اے میرے رب تیری وحدانیت میں اور تیرے نبی کی رسالت میں مذاق برداشت نہیں۔ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے ان کا دین چھوڑنے کی وجہ سے تیری روشنی لے لی، اپنے آپ کو اور اپنی قدرت کو اور اپنے کن فیکون ہونے کو ثابت فرما دیجئے، میری بینائی لوٹا دیجئے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، حضرت ذنیرہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر گھمایا تھا، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ایمان کی دولت، یہ دین کی دولت ہم تک اس طرح پہنچی، ایسی قربانیوں سے پہنچی، ایسے ظلم برداشت کر کر کے پہنچی۔ چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے فرمان پر ایک حاکم کی طرف روا دوا ہوئے، ایمان کی دعوت لے کر گئے، اللہ کے رسول کی رسالت کو لے کر گئے، قرآن کو لے کر گئے، ایمان کی بے مثال دولت کو لے کر گئے۔ حاکم بڑا ظالم تھا، ایمان کا دشمن تھا، عدو رسول تھا، اس نے برچھا اٹھایا اور اس صحابی رسول کو دے مارا، وہی جان نکل آئی، اور ایسا برچھا دے مارا کہ آگے سے وار کیا، جسم کے پار برچھا نکل گیا، خون کے فوارے اڑے، صحابی رسول نے ہاتھ میں خون لیا، آسمانوں کی طرف اڑایا اور کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جان جا رہی ہے اور اپنی کامیابی کے گیت گا رہے ہیں، یہ ہے ہمارے اصحاب، اس طرح سے ایمان پہنچا۔ اب ہماری مائیں بہنیں، ہم اس دین میں، اس ایمان میں ہیں، اللہ نے رکھا ہے تو ہمیں اس کی کیسی قدردانی کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ
رحمت اللہ علیہا پوری پوری رات کبھی سجدے میں گزار دیتی، کبھی رکوع میں گزار دیتی، کبھی کس طرح قیام میں گزار دیتی، اور رات کے آخری پہر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یہ رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ ایک دو گانا بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ رابعہ بصریہ تھی، تو ہماری ماں بہنیں ہم بھی تو رابعہ بصریہ بنے نا، دیکھیں نا، پھر ہم اپنے آپ کو بلند کرے، اللہ ہمیں بلند کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، مختصر سی زندگی عطا فرمائی، چھوٹی سی زندگی عطا فرمائی۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم کرنے کے کام کریں نا، خیرات کریں، صدقات کریں، دین پر جمی رہیں۔ خیرات کسے کہتے ہیں؟ جیب میں 10,000 ہو اور 100 روپے دیں، اس کو خیرات کہتے ہیں؟ نہیں، خیرات تو اسے کہتے ہیں جو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ کیا کیسی خیرات فرمائی؟ ایک یہودیہ امی عائشہ کے دربار میں پہنچی، جب پہنچی تو کہنے لگی کہ کچھ ہو تو دے دیجئے، میں بڑی ضرورت مند۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی روزے سے، گھر میں صرف ایک کھجور ہے، وہ بھی اس یہودن کو، اس یہودیہ کو صدقہ کر دی۔ اسے کہتے خیرات۔ ہم سے ایسے تقاضے تو نہیں مانگے جاتے، اس کے باوجود ہم دین کی تعلیمات سے روگردانی کریں، پردے کا اہتمام نہ کریں، شوہروں کی اور خاوندوں کی ناشکری کرے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، تلاوت کا ماحول گھر میں نہ بنائیں، تو پھر میری مائیں اور بہنیں ہم روز محشر کیا منہ دکھائے گی اللہ کو؟ کیسے امی عائشہ سے ملاقات کرے گی؟ کیسے جنت کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم چہرہ ملائے گی؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب تذکرہ چھڑا تو کہتا چلوں کہ کتنی بابرکت اور پاک خاتون اور کیسی پختہ ایمان والی موحدہ خاتون گزری۔ سرکار کی 4 صاحبزادیاں، تمام صاحبزادیوں میں سب سے محبوب صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شریک حیات، رفیق حیات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فراش علالت پر موجود ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مرض الوفات میں موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچ رہی ہے خدمت میں، رو رہی ہے، آوزاری کر رہی ہے، او میرے پیارے ابا، او میرے جگر کے اور میرے لخت جگر ابا، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا بیماری ہو گئی؟ کیا پریشانی ہو گئی؟ بتائیں نا ابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات کان میں کہہ دی، چند روز بچے ہیں، اس کے بعد اس دار فانی کو الوداع کہہ جاؤں گا۔ زاروں قطار رونے لگی، ہچکچانے لگی، بلکنے لگی جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے ایک دوسری بات بیان فرمائی، پھر بڑی خوش ہو گئی، بڑی شادماں ہو گئی، بڑی مسرت کے ساتھ اور بڑی تمازت کے ساتھ اور بڑی بشاشت کے ساتھ نظر آنے لگی۔ اور پتہ چلا پھر کہ وہ بات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، فکر نہ کرنا فاطمہ، میرے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ ہی روز میں، کچھ ہی ماہ میں تو بھی میرے پاس چلی آئے گی، رب حقیقی سے ملاقات کے شوق میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے بابا جان سے ملاقات کے اشتیاق میں جھومنے لگی اور خوش ہونے لگی۔ اپنی موت کی خبر سن کر خوش ہو، یہ نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے، ہماری تمہاری بیٹی نہیں ہو سکتی۔
اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یاد رکھے مائیں اور بہنیں، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، شیرینیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، لیکن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا صاحب القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنول الخراب اور قلیل عمرنا فی دار الدنیا ومرجعنا الی بیت التراب۔ اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے بڑے محلات میں نشو و نما پانے والے، یاد رکھ کل تیرا وقت آئے گا، مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، موت وقت اجل ہے، اور وقت اجل آ گیا، ذرہ برابر اس میں کمی نہیں ہوگی، کوتاہی نہیں ہوگی، عجلت نہیں ہوگی، تاخیر نہیں ہوگی۔ اور یہاں دنیا کے اندر بہت کم عمر لے کر آئے، اور مٹی والے اور جرثومے والے گھر میں ہمیشہ کی زندگی گزارنی، اللہ کو چہرہ دکھانا، سرکار سے ملاقات کرنا، منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینا ہے، یہ زندگی۔ اور اتنی مختصر سی زندگی میں ہم اپنے ایمان کی قدر نہ کریں میری مائیں اور بہنیں، تو پھر کیا بات بنے گی؟ بتائیے نا۔ ہمارا، آپ کا، سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا ہو، ایمان کی پاسداری، ایمان کا لحاظ ہو، اس لیے کہ ایک دن یہاں سے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جب ہم ایمان کی قدر کریں اللہ بھی ہماری قدر فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ اصحاب کے واقعات سے پتہ چلتا کہ ہمارے اصحاب کی قربانیوں کی قدر خود اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ واقعہ سنت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ذوالبجادین، یہ صحابی مدینہ المنورہ سے کچھ دوری پر ایک بستی ہے، وہاں مقیم تھا رہتے تھے۔ پتہ چلا کہ یثرب کے اندر، اور مدینہ المنورہ کا پہلے نام یثرب تھا، پھر مدینہ المنورہ نام ہوا سرکار کی آمد پر۔ وہاں ایک پیغمبر آئے، چوری چھپ کے چلے گئے ذوالبجادین، جب گئے نبی کو دیکھا، چپکے سے ایمان قبول کر لیا۔ ہم کو تو چپکے ایمان پر عمل نہیں کرنا پڑتا، اوپن اینڈ شٹ ایمان پر عمل کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ مساجد میں اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، مدارس کا ماحول ہے، گھر میں دینی ماحول ہے، قرآن کریم طاقچوں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت دی، پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ اور ان کو کتنی تنگی تھی، کتنے دشمنان تھے، اس کے باوجود ان کا عمل تو دیکھیں، ایمان قبول کر لیا چپکے، اب چلے آئے اپنی بستی میں واپس۔ اب جب بھی محمد الرسول اللہ کی بات نکلتی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسی محبت تھی کہ ایک دم بھی چھپ نہ سکی، جب ذکر یار ہوا یہ خوشی سے اور عشق سے مچل گیا، ایسی محبت۔ تو گھر والوں کو شک ہونے لگا کہ جب بھی محمد کی بات نکلتی ہے بڑا متوجہ ہو جاتا ہے۔ چچا جان نے پوچھا، کیا بھائی ایمان قبول کر لیا، اس محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ کہا جی ہاں پڑھ چکا ہوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو کہا کہ دو آپشن ہے تیرے پاس، یو ہیو ٹو آپشنز۔ تو فرمایا ذوالبجادین نے، کون سے دو آپشنز؟ تو کہنے لگے چچا، یا ایمان کو چھوڑ کر محمد کے اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ اور اس گھر میں پناہ لے لو، یا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، یہاں تک کہ جو لباس پہنا ہے وہ بھی چھوڑ چھاڑ کر گھر سے نکل جاؤ۔ تو کہا حضرت ذوالبجادین نے
کہ او چچاؤ میرے گھر والوں، گھر چھوڑنا گوارا، کپڑا چھوڑنا گوارا، چھت چھوڑنا گوارا، رشتہ دار چھوڑنا گوارا، اہل خانہ کو چھوڑنا گوارا، لیکن سرکار کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں، توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں، رسالت کی گواہی کو پیروں تلے روندنا گوارا نہیں۔ تو پھر کہا آخری فیصلہ ہے ذوالبجادین، تو فرمانے لگے بالکل آخری فیصلہ ہے۔ خوب مارا، خوب پیٹا، لہو لہان کر دیا اور گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گھر والوں نے، لیکن جب آخری مرحلہ آیا جسم سے کپڑے اتار لیے، برہنہ کر دیا، اس دین کی خاطر، اس ایمان کی خاطر برہنہ کر کے ذوالبجادین کو نکالا جا رہا ہے، گھر سے نکال دیا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا، ایک چادر دے دی کہ کہہ دیا کہ میرے بیٹے اس سے اپنے صدر کو ڈھانپ لینا، گھر سے نکل کر اس چادر کو چاک کیا، ایک سے صدر ڈھانپا، ایک کو اوپر اوڑا، اب جانا کہاں؟ جانا کی محفل میں جانا، اور پہنچ گئے مدینہ المنورہ کی جانب۔ وہ رات غم کی گزار کر رخ انور کا دیدار ہو گیا، تمام مار کے اور تمام مظالم کے زخموں کو بھول گئے، بالکل حشاش اور بشاش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، بڑی خوشی سے اور بڑی مسرت سے اصحاب متوجہ ہوئے کہ کون آ گئے، سرکار کیوں مسکرانے لگے، کیوں اتنے خوش ہو گئے؟ دیکھ رہے دو چادروں والا، ذوالبجادین کے معنی ہی دو چادروں والوں کے ہوتے ہیں، دو چادروں والا سرکار کی چوکھٹ پر حاضر ہو گیا، سرکار کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ پر ایمان کی خاطر دنیا والوں کی ذلت کو برداشت کیا، اور وہاں کر کہنے لگے اب میرا کوئی نہیں، آپ کے در پہ آ کر پڑا ہوں۔ اصحاب صفہ کے زمرے میں شامل ہو گئے، وہاں رہنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، شب و روز سرکار کے دیدار کرنے لگے، اور اپنے محبت کو اور اپنے عشق کو بڑھانے لگے، اور اللہ کے فرامین کو سیکھنے لگے، اس پر عمل کرنے لگے۔ پھر کسی جنگ کے موقع پر ساتھ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوالبجادین، اور دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی بڑے بیمار ہو گئے، دو چادروں والے بڑے بیمار ہو گئے، آپ کے عاشق بڑے بیمار ہو گئے، آپ سے محبت کرنے والے۔ حضرات شیخین یعنی صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے۔ جب عیادت کے لیے پہنچے، خوب تیز بخار رہا، گود مبارک کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ سر کس کا ہے؟ ذوالبجادین کا۔ دیکھو نا اللہ کیسی قدر فرماتے ہیں، اپنی گود میں سر رکھ لیا، سرکار کے چہرے انور کو دیکھتے دیکھتے ایمان کی حالت میں صحابہ کے زمرے میں شامل ہوتے ہوئے اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی ہوتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تدفین کا موقع آیا تو مسئلہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار قبر میں اترتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، اور قبر میں اتر کر کہا میرے بھائی کو اور میرے صحابی کو بڑے احترام سے مجھے دے دو۔ تدفین اللہ کے رسول نے فرمائی، اور رشک عمر کو آ گیا، اور عمر کہنے لگے کاش آج ذوالبجادین کی طرح میں بھی سرکار کے ہاتھوں دفن ہو رہا ہوتا، اور ان کی جگہ مجھے یہ وقت اور یہ موقع اور یہ لمحہ میسر ہوتا اور نصیب ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے ایمان، اور اس طرح سے ایمان ہم تک پہنچا۔ اللہ نے بھی قربانیوں کے بعد دیکھیے کیسی قدر فرمائی۔ ایک آخری بات کہہ دوں پھر میں اپنی بات کو ختم کروں، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو علم نہیں تھا، اور ایک دن اللہ سے مناجات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ میں نے سن رکھا ہے کہ تیری بیوی نہیں،
معاذ اللہ، تیرے بچے نہیں، تو اکیلا ہے، تو کہاں ہے میں تیری خدمت کروں، تجھے کنگھا کروں. حالانکہ یہ باتیں کہنا درست نہیں ہے، لیکن جب عشق ہوتا، پتہ نہیں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہاں سے گزر ہوا، ڈانٹا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اور کہا کہ یہ باتیں کرنا اللہ سے مناسب نہیں، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک. بڑا گھبرایا، بڑا کانپا، بڑا تھرایا، اور مناجات چھوڑ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک پیغمبر ہیں. جب وہ آدمی گھبرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی فرمائی، اور اس وحی کو شاعر نے شاعری کے انداز میں کھینچا ہے. اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے بھیجا، مجھ سے بچھڑانے کے لیے اور کاٹنے کے لیے اور توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. کتنا مشفق اور کتنا رحیم پروردگار ہے. وہ جو دعا کر رہا تھا اللہ کی شان کے خلاف تھی، اس کے باوجود اس کا کانپنا، اس کا تھر تھرانا، اس کا عشق میں لب و لبریز ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نبی کی بھی اللہ نے تنبیہ فرما دی. اتنا رحیم پروردگار، اتنا کریم پروردگار. لیکن میری مائیں اور بہنیں، ان تمام چیزوں کے بعد، اور میں نے کچھ واقعات سنائے، ان تمام واقعات کی روشنی میں ہم یہ سوچیں نا کہ کیا ہم اپنے ایمان کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے والی ہیں بھی یا نہیں؟ اب ان تمام باتوں کو سنا تو ان تمام باتوں کے تقاضے بھی ہمیں معلوم ہوئے کہ ایمان قربانیاں، مجاہدہ، مشقت، جد و جہد مانگتا ہے. لیکن اس کے خلاف ہم کیا کرتی ہیں؟ مختصر میں عرض کرتا چلوں، وقت کم. ہم کر رہی ہیں فضول خرچی، میک اپ میں پیسہ اڑا رہی، بازاروں میں شاپنگ میں پیسہ اڑا رہی، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہماری مرضی. نہیں، کس نے بولا تمہارا پیسہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، ہم اس کے واچ مین ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، ہم اس کے امین ہیں. اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں. ہم اپنا پیسہ کب، کہاں، کیسے استعمال کرتی ہیں، ہم کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. We have to reply in front of حق سبحانہ و تعالی. And remember what we are doing, what we are talking, where we are going, what we are seeing, what we are listening, what we are doing, where we are going, this all of the things are under the surveillance of Almighty Haq Subhanahu wa Ta'ala. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے CCTV سرویلنس کے اندر ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہم، اللہ کو ہمارے پل پل کی خبر. تو کیوں کر پھر ہم ایمان کے خلاف یہ سب چیزیں کریں؟ کیوں کر ہم پردے کو چھوڑے؟ کیوں ہم پڑوسن کے ساتھ دشمنی رکھیں؟ کیوں ہم اپنی نڑن بھوجائی کی غیبت اور برائی کریں؟ کیوں ہم اپنی ساسو ماں کی برائی کریں؟ اور کیوں ساسو ماں بہو رانی کی برائی کریں؟ کیوں نڑن بھوجائی مل کر شوہروں کی اور بھائی کی برائی کریں؟ یہ سب ایمان کے تقاضوں کے خلاف. اور ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، میں نے آج کچھ واقعات سنا کر آپ کی خدمت میں ایمان کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی. اور
ایمان کے تقاضوں کے خلاف بہت ساری باتیں آج کل ٹرینڈنگ میں ہیں، لیکن کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ وقت ہو گیا ہے، جو وقت مجھے دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ایمان کی حقیقی معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر دنیا سے جانا یعنی حسن خاتمہ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وجسما عاملا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ارحمنا يا مولانا وأنت أرحم الراحمين۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن جن باتوں کو ایمان کے تعلق سے اور عباد الرحمن کی صفات کو اے اللہ ہم تمام کے اندر مقدر فرما، ہم تمام کے حق میں مقدر فرما، اور جتنی خیر و بھلائیاں سرکار نے مانگی ہم تمام کے حق میں مقدر فرما۔ جن شرور و فتن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے میں پناہ چاہی ہے، ان تمام شرور و فتن سے ہماری جمی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنی حاضرین ہماری مائیں اور بہنیں ہیں ان تمام کی جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں سب تو جانتا ہے، دست غیب سے ان تمام حوائج کی حاجت براری فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم نے مختصر میں تجھ سے مانگا، اے اللہ تو تفصیل سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنی اوقات سے مانگا، تو اپنی شان عنایت فرما، اور یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔